ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت اور ان کی قوم کا بیہیویئر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ، اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر، نبی بنا کر، نبوت سے سرفراز کر کے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور جیسا کہ ہر نبی کی دعوت جو تھی وہ توحید کی دعوت تھی، اور ہر نبی وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور طاغوت یعنی کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت کہ طاغوت جو ہے اس کی عبادت سے چاہے شجر و حجر ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے اوثان ہو، کوئی بھی ہو جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا مشن، ان کی دعوت یہی تھی، ان کی زندگی کا پرپس یہی تھا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو دعوت دے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ تو وہی کام حضرت نوح علیہ السلام بھی کر رہے تھے۔ تو کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال الظاہرہ والباطنہ، وہ ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ ظاہری اقوال و افعال، ظاہری یا باطنی اقوال و افعال جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو پسند کرتا ہے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ افلا تتقون کہ اے لوگوں کیا تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه تو ان کے قوم میں سے ان سردار، ان سربراہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے تکذیب کی تھی اور وہ کافر تھے، ان کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم کہ یہ نوح یعنی خود تو دعوت نہیں لا رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے،
اور جو کمزور لوگ تھے ان کو بھی ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہنے دے رہے تھے، ان کو بھی ایمان نہیں لانے دے رہے تھے. کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ لوگوں یہ نوح جو ہے تمہاری طرح ایک انسان ہے، جس طریقے سے تم ایک انسان ہو ایسے ہی نوح بھی انسان ہے. کیا فرق رہ گیا؟ کیسے اس کو نبوت مل گئی؟ تمہاری طرح ایک عام انسان ہونے کی وجہ سے. ایک تمہاری طرح ایک عام انسان ہے، اس کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ تم کو نہیں ملی، اس کو کیسے مل گئی؟ کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے. یرید ان یتفضل علیکم، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر، اپنے آپ کو اونچا اور اعلیٰ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تم لوگوں پر اپنی فضیلت کو، اپنی منقبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے بہتر ہوں. اسی وجہ سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، بلکہ وہ نبی نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا، اور کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہماری رشد و ہدایت کرنا، اگر اللہ رب العالمین چاہتا کہ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے سیدھے راستے کی طرف، ہمارے مابین نبی اور رسول کو بھیجے، تو اللہ رب العالمین ایسے نبی اور رسول کو فرشتوں میں سے بھیجتا جو ہماری دعوت کا کام کرتے، ہم کو اسلام کی طرف بلاتے. اللہ رب العالمین ہمیں میں سے نہ چنتا. کہہ رہے ہیں کہ وہ سربراہ، وہ سردار کفار کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اللہ رب العالمین ہمارے بابین جو رسول بھیجتا، وہ رسول کہاں سے ہوتا؟ فرشتوں میں سے ہوتا جو ہم کو دین کی دعوت دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور جو جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے اور یہ نوح جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے ہاں کبھی کوئی نبی آیا ہو اور ان لوگوں کو کیا ہے توحید کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہو. تو یہاں پر کیا کہا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کے مابین ہم نے کوئی قصہ، ان کے واقعات سنے کہ ہمارے آبا و اجداد تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کے بیچ کوئی نبی آیا ہو جو ان کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی کہ دلیل کیسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا نبی بھیجنا تو فرشتوں میں سے بھیجتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا نبوت کا انسانوں کے مابین، تو ہم سے پہلے جو ہمارے باپ اجداد گزرے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی نبی ان کے درمیان بھی آیا ہوتا. اور ہم نے ایسا کوئی واقعہ، کوئی قصہ نہیں سنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں ان کے مابین کوئی نبی آیا ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے. یعنی کہ بیجا تعویلات کر کے آبا و اجداد کو دلیل دے کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی اور رسالت کی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تکذیب کر رہے ہیں. کہتے ان ہوا الا رجل به جنہ، نہیں ہے یہ آدمی مگر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا پاگل پن، جنون سوار ہو گیا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے. فتربصوا به، تو آپ لوگ اس کا انتظار کیجئے، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک. یعنی حین سے مراد دو معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی اس آدمی کے نوح کے موت کا وقت تک کا آپ انتظار کیجئے، اس کی وفات ہو جائے گی، ساری پریشانیاں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. یا اس سے مراد یہ ہے حتی حین کی ایک وقت مقرر تک کی ہے، جو اس کو جنون اور یعنی جو نبوت اور رسالت کی سرفراز ہونے کے بعد جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے، یہ ان کی قوم کے کفار کیا کہتے تھے؟ اس کو پاگل پن کہتے تھے. کہتے تھے کہ وہ پاگل پن ان کو ہو گیا ہے اور وہ پاگل ہو گئے ہیں. فتربصوا حتی حین، تو ایک وقت مقرر تک آپ انتظار کیجئے کہ جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے. تو حتی حین سے دو مراد ہے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا موت یہ لوگ مراد لیتے تھے کہ پہلا ہی مفسر کرام نے ذکر کیا ہے کہ حتی حین کی نوح علیہ السلام کی وفات
کہ جب ان کی وفات ہو جائے گی، ان کی وفات کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ، دعوت کا سلسلہ انقطاع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ پاگل کہتے تھے کہ ابھی تو پاگل ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کو افاقہ ہو جائے اور اس کا جنون، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے، تو جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور جو ہمارے معبود ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں، جو کہ اصنام و اوثان ہیں، ان کی عبادت سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں کیا ہے؟ اس کے پاگل پن ختم ہونے تک دور ہو جائیں گی۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تقریباً لگاتار دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دعوت دیتے رہے، اور جب دعوت دیتے دیتے تھک گئے اور ان کی قوم ایمان نہیں لائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما اس چیز پہ جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یعنی میری نبوت کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، میری رسالت کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو میری اس پر مدد فرما۔ اور دوسری آیت کے اندر آتا رب انصرنی انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں تھک چکا ہوں ان لوگوں سے، ان قوم کو دعوت دیتے دیتے، اے اللہ رب العالمین میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو کیا کر، میری مدد فرما۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دے رہے کہ تھک چکے تھے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو میری مدد فرما میرے قوم کے اوپر۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو تیری رسالت تھی جو کہ پہنچانی تھی، میں نے تیری رسالت ان لوگوں تک پہنچا دی ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، کہتے فأوحینا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک، کہ اے نوح تم ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنانا شروع کر دیے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو ان کی قوم کے لوگ ان کا استہزاء کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نوح کیا یہ کشتی ریت پہ چلے گی؟ نوح کیا یہ کشتی تم ریت پر چلاؤ گے جہاں نہ کچھ پانی ہے نہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کہاں ریت، یہاں تو صرف اور صرف ریت ہے، کیا تم اس کشتی کو صرف اور صرف ریت پر چلاؤ گے؟ کاف انصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے تم کیا کرو؟ کشتی کو بناؤ، وہ وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا معاملہ آئے گا، امر سے مراد یہاں ہے عذاب اور طوفان جو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر بھیجا اور ان کو ہلاک اور تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ کئی کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا معاملہ آئے گا، وَفَارَتْ التَّنُّورُ، اور تنور کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ تو بعض لوگ نے اسے تنور سے مراد لیا ہے وہ تنور جس کے اندر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جبکہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ تنور سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ پوری روئے زمین مراد ہے، اور جب روئے زمین پھٹ گئی اور اس سے جگہ جگہ سے چشمے نکلنے لگے، یعنی پوری روئے زمین سے پانی نکلنے لگا۔ کہتے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا معاملہ آیا، جو ہم نے حکم دیا، ہم نے بارش کو اوپر سے آسمان سے بارش اور نیچے سے زمین سے پانی نکلنے کا حکم دیا، وفارت تنور، اور تنور پھٹ گیا، یعنی زمین پوری روئے زمین پھٹ گئی اور اس سے چشمے اور سوتے نکلنے لگے، پانی نکلنے لگے۔ کہا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، میں نے کہا ہے نوح اب تم اپنی اس کشتی کے اندر ہر چیز کے جوڑے کو
سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو. اہل و عیال میں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل و عیال سے گھر والے نہیں، اہل و عیال سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان لائے تھے، جو ایمان لانے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو چکے تھے، جو کہ نبیوں کے اہل میں سے ہو گئے تھے. تو کہا وَأَهْلَكَ، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال میں سے جو ایمان لائے ہیں، جو تمہارے اہل و عیال میں شامل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو الا من سبق علیہ القول منہم، لیکن ان تمہارے اہل و عیال میں سے ان لوگوں پر جن کے تعلق سے ہم نے پہلے اپنے حکم کو، اپنے بات کو نازل کر دیا ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی جو کہ وہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں اور وہ بھی تمہاری تکذیب کر رہے تھے، تو ان کو سوار مت کرنا. الا من سبق علیہ القول، مگر جن کے اوپر پہلے ہی باتیں گزر چکی ہیں، یعنی جن کے تعلق سے ہم نے پہلے ہی حکم صادر کر دیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی، ان کو سوار مت کرنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے موسیٰ ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ظلم کیا. کس طریقے سے ظلم کیا؟ کفر کر کے ظلم کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو انکار کر کے ظلم کیا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے ظلم کیا، بلکہ غیر اللہ کی، بتوں کی، اوثان کی عبادت کر کے ظلم کیا، اور کافر ہوئے. ان لوگوں کے تعلق سے جب وہ ڈوبنے لگیں گے، جب وہ مرنے لگیں گے، یا ان کو سوار کرنے کے تعلق سے مجھ سے باتیں مت کرنا. ولا تخاطبنی، اور مجھ سے باتیں مت کرنا کہ ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اجازت دے میں ان کو بھی اپنی کشتی کے اندر سوار کر لوں. نہیں، ان کے تعلق سے باتیں نہیں کرنا، بلکہ کیا انہم مغرقون، بلکہ میں نے تو یہ عذاب انہی لوگوں کی وجہ سے لایا کہ ان کو عذاب دے سکوں، ان کو عذاب دوں ان کی تکذیب کی وجہ سے، کیونکہ اس نے تیری تکذیب کی ہے، اور اس تکذیب کی وجہ سے میں نے یہ آسمان سے بارش اور اسی طریقے سے زمین سے پانی نکال کر کے ان کو پانی کا طوفان لا کر کے، سیلاب لا کر کے ان کو ڈبونا چاہا. تو یہ سارے عذاب انہی کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں. تو اب ان کے تعلق سے، ان لوگوں کے تعلق سے کیا ہے؟ کچھ بھی باتیں مت کرنا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا جب تم سوار ہو جاؤ گے، جب تم بلند ہو جاؤ گے، تم اور جو تمہارے ساتھ مومن لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ہر جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو گا کس پر؟ کشتی کے اوپر. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا اللہ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دلائی ظالم قوم سے. ظالم قوم سے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین سکھلا رہا کہ نو جب تم کشتی پر سوار ہونا کیا کہنا؟ الحمدللہ. کیا کہنا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الکافرین او الظالمین، یعنی ظالمین وہ لوگ کیا تھے؟ ظالم کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ اے انہم وضعوا العبادة فی غیر محلها، کہ انہوں نے عبادت کو اس کے محل میں نہ رکھ کر کے بلکہ اس کو غیر اللہ کے لیے، بتوں، اصنام اور اوثان اور قبروں کے لیے خاص کیا. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اور وہ کافر ہوئے. تو اس آیت کے اندر کشتی پر سوار ہونے کے وقت یہ دعا پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا. اور اسی طریقے سے دوسری دعا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ انسان جب کسی سواری پہ سوار ہو تو ان دعاؤں کا ورد کرے. کیا کہے؟ پہلے 3 مرتبہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہے، جب سوار ہو چکا ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے. اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد ایک دعا اور ہے، یعنی یہ ساری دعائیں انسان جب بھی کہیں کا سفر کرے، قصد کرے سفر کا، تو یہ ساری دعائیں پڑھے. اور اس کے بعد کہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ رب العالمین سے دعا کر
کہ اے رب العالمین یہ دعا بھی پڑھتے رہو، ربی انزلنی کہ اے میرے رب تو مجھ کو نازل کر، منزلم مبارکن بابرکت جگہ پر، وانت خیر المنزلین اور تو بہتر نازل کرنے والا ہے. یعنی جب یہ پانی طوفان ٹھہر جائے گا اور یہ پانی ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین تو ہماری کشتی کو ایسی جگہ پر ٹھکانہ لگانا جو بابرکت جگہ ہو. اور اسی کی دعا کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ سکھلایا اور کہا اس کا ورد کرتے رہنا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.